بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور انہیں خشکی میں اور سمندر میں سوار کیا اور انہیں عمدہ چیزیں عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں بنی آدم کی تکریم کا ذکر فرمایا، ارشاد کیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے انسان کو عزت دی اور ہم نے انہیں خشکی میں اور سمندر میں سوار کیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انہیں بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ اس آیت مبارکہ میں پہلے سب سے اللہ جل شانہ نے بنی آدم کی تکریم بیان فرمائی ہے اجمالی طور پر۔ وہ ان صفات سے متصف ہے جو اس کے ساتھ خاص ہیں: قوت گویائی کا عطا کیا جانا، فصیح اور بلیغ ہونا، مختلف اسالیب سے بیان کرنا، کتابت کے ذریعے مفہوم ادا کرنا، احسن تقویم سے زینت پانا، خوبصورت ہونا، قد کا مستقیم ہونا، قوت مدارکہ سے متصف ہونا، اس کے ذریعے چیزوں کو پہچاننا، پاک اور ناپاک میں فرق کرنا، بہت سی مخلوقات کا اس کے لیے مسخر ہونا، عقل اور فہم کے ذریعے ممتاز ہونا، زمین اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے آباد کرنا، زمین کو باغ بہار بنانا، طرح طرح کے عمارات بنانا، نئی نئی مصنوعات ایجاد کرنا اور ان سے متنفع ہونا، سیاروں میں سفر کرنا، طیاروں میں اڑنا، بلندیوں میں جانے کے لیے راکٹ بنانا، اور یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو انسانی کے ساتھ خاص ہیں۔ ان سے انسان کا مکرم اور مشرف ہونا ظاہر ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے اجمال کے ذکر کرنے کے بعد کچھ تفصیل بھی بندوں سے ارشاد فرمائی اور ارشاد فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا۔ خشکی میں سواری کے جانور ہیں، انسان ہاتھی جیسی مخلوق پر بھی سواری کرتا ہے، اب تو طرح طرح کی سواریاں وجود میں آ گئی ہیں، اور سمندر میں بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں جن میں انسان سفر بھی کرتے ہیں اور بار برداری میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایک بر اعظم کی چیزیں دوسرے بر اعظم میں پہنچنے کا ذریعہ بھی ہیں یہ جہاز۔ ان سب چیزوں میں بھی انسان کی تکریم اور تشریف ہے، اور یہ منافع اور فوائد انسان ہی کے ساتھ خاص ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے بنی آدم کو عمدہ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو اس طرح بھی مشرف اور مکرم فرمایا کہ اسے پاکیزہ اور عمدہ اور نفیس چیزیں عطا فرمائی، ان میں اچھے اچھے کھانے، نفیس لباس، عمدہ مشروبات، بچھانے کی چیزیں اور طرح طرح کے استعمال کی چیزیں۔ لفظ الطیبات جمع ہے طیب کی، اس کے معنی میں حلال ہونا، عمدہ ہونا، اچھا ہونا، نفیس ہونا، سب کچھ آ جاتا ہے۔ یہاں چونکہ کسی خاص چیز کا ذکر نہیں، اس لیے یہ عمدہ ہونا تمام نعمتوں کو طیبات استعمال کیا جاتا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ تکریم کے بعد تفصیل کا مختصر ذکر ارشاد فرمایا، اس میں فضیلت جسمانی اور روحانی، اخروی اور دنیاوی اشتغال ہے، اور ہر خیر اس میں داخل ہے۔ ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ انسانوں ہی میں سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے، جن میں افضل انبیاء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کا رتبہ تمام انبیاء سے افضل ہے۔ پھر تمام انبیاء کرام جو ساری مخلوق سے افضل ہیں، اور یہ انسان کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس کی جنس میں افضل خلائق وجود میں ہے، چونکہ آیت مبارکہ میں یہ نہیں ہے کہ بنی آدم کے ہر فرد کو دوسری مخلوق پر فضیلت دی، بلکہ یہ ارشاد ہوتا ہے کہ انسانی مخلوق کو بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی گئی۔ اس لیے کہیں یہ صورت نہ آ جائے کہ انسانوں میں کافر بھی ہیں، وہ بھی دوزخ میں جائیں گے، انہیں کون سی فضیلت حاصل ہوئی، چونکہ یہ تفضیل عام ہے
دنیاوی نعمتوں کو بھی شامل، اس لیے نعمتوں کے اعتبار سے سبھی انسان دوسری مخلوق کے مقابلے میں فضیلت پائے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ بنی آدم ساری مخلوق سے افضل ہے، بلکہ یہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت دی ہے۔ لہذا فرشتے جو امۃ المسلمین سے افضل ہیں، اس پر بھی اشکال وارد نہیں ہوتا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ جس دن ہم سب لوگوں کے ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، سو جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا، سو یہ لوگ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ قیامت کے دن جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے وہ اپنے اعمال نامے پڑھ لیں گے۔ جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ یہ 2 آیتوں کا ترجمہ ہے۔ پہلی آیت میں اعمال ناموں کی تفصیل ہے، دوسری آیت میں راہ ہدایت سے منہ موڑنے والوں کا اور قصداً اندھا بننے والوں کا ذکر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ قرآن مجید میں لفظ امام کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اس کا اعمال نامہ ملے گا اور وہ کھلا ہوا دیکھ لے گا۔ یہاں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے وہ ان کو پڑھیں گے، چونکہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل جانا اس بات کی دلیل ہوگا کہ یہ لوگ نجات والے ہیں اور جنت والے ہیں، اس لیے خوشی خوشی اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے۔ سورہ حاقہ میں ارشاد ہے کہ جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ لوگوں سے کہے گا کہ لو میرا اعمال نامہ پڑھ لو۔ یہ خوشی میں کہے گا، اپنا اعمال نامہ خود بھی پڑھے گا اور دوسروں کو بھی پڑھوائے گا، اور یوں بھی کہے گا کہ میں یقین رکھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب سے ملاقات کرنا ہے۔ دنیا میں حساب کا یقین رکھا، لہٰذا اللہ جل شانہ کی نافرمانی سے بچتا رہا۔ آج اس کا یہ پھل مل رہا ہے کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہے اور آئندہ میرے لیے خیر ہی خیر ہے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر ذرا سا بھی ظلم نہ ہوگا۔ کھجور کی گٹھلی کے گھڑے میں جو ذرا ہوتا ہے، اہل عرب اسے فتیل کہتے ہیں۔ ذرا سی چیز بتانے کے لیے اسے بطور مثال پیش کیا کرتے ہیں۔ اسی معنی کو بیان کرتے ہوئے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا سورہ حاقہ میں ہے کہ برے لوگوں کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور سورہ انشقاق میں ہے کہ ان لوگوں کے اعمال نامے پشت کے پیچھے سے دیے جائیں گے۔ مشکیں بندھی ہوئی ہونے کی صورت میں ہاتھ پیچھے ہوتے ہیں، لہٰذا بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنا اور پشت کے پیچھے سے دیا جانا، اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں۔ جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے یہ کافر ہوں گے، اور کافروں کی کبھی نجات نہ ہوگی، ہمیشہ دائمی عذاب میں رہیں گے۔ لفظ بی امامہم کے بارے میں مختلف تفاسیر ہیں۔ اس سے ہر امت کا نبی مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو ان کے انبیاء کے ساتھ اللہ جل شانہ روز قیامت بلائیں گے۔ ہر امت اپنے نبی کے ساتھ ہوگی۔ سورہ نساء کی آیت میں ہے کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، اور بی امامہم کی تفسیر یہ ہے کہ اس سے ہر امت کی کتاب مراد ہے۔ اہل تورات کے ساتھ بلائے جائیں گے، قرآن والے قرآن کے ساتھ بلائے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنی کتاب پر کیا عمل کیا، اس میں جو امر دیے گئے، جو اچھے اعمال کا حکم دیا گیا، ان کو کتنا اپنایا، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا ان سے کتنا بچے۔ دوسری آیت میں فرمایا جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور زیادہ راہ گم کردہ ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا جس میں آسمان بھی ہیں، زمین بھی ہے، چاند سورج بھی ہیں، لیل و نہار بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، بحار و انہار بھی ہیں، اور اشجار بھی۔
इन सब चीज़ों में दलाइल मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि खालिक व मालिक एक ही है। ये दलाइल तकवीना हैं। इनके अलावा अल्लाह जल्ला शाअनहू ने हज़रात अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को मबूस फरमाया, इन पर किताबें नाज़िल फरमाईं, उन्होंने तौहीद की दावत दी। अल्लाह जल्ला शाअनहू ने इनकी नबूवत और रिसालत के असबात के लिए मुजज़ात ज़ाहिर फरमाए और राह हक़ को खूब वाज़िया फरमा दिया। लेकिन बहुत से लोग कस्तन और इरादतन दलाइल तकवीना को देखकर ईमान ना लाए और मोजज़ा सामने होने पर भी मुतासर ना हुए, जैसे कि कुफ्र और शिरक में डूबे हुए थे। इसी तरह बदस्तूर गुमराही में रहना पसंद किया और अपने आप को अंधा बना लिया। जिसने दुनिया में अपने लिए गुमराह होने को पसंद किया वो आखिरत में भी नबीना होगा, यानी इसे वहाँ कोई रास्ता निजात का नहीं मिलेगा। दुनिया में तो ये भी हो सकता था कि जब तक जिंदा है तौबा कर ले और ईमान कबूल कर ले, लेकिन जब मर गया तौबा का रास्ता भी बंद हो गया, मज़ीद गुमराह और बेराह हो गया, क्योंकि अब निजात का कोई रास्ता ना रहा। लिहाजा जो दुनिया में अंधा बना वो आखिरत में भी अंधा होगा और वहाँ निजात का रास्ता पाने की कोई तदबीर ना हो सकेगी। सूरह हज में अल्लाह जल्ला शाअनहू ने इरशाद फरमाया, क्या ये लोग अफलम यसीरु फिल अर्दी, क्या ये लोग ज़मीन में नहीं चले फिरे ताकि इनके ऐसे दिल होते जिनके ज़रिए समझते या ऐसे कान होते जिनसे सुनते। सो बिलाशुबा बात यह है कि आंखें अंधी नहीं होती लेकिन दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं, यानी आँखों से देखते हैं लेकिन दिलों की बसीरत से काम नहीं लेते, कस्तन और इरादतन अंधे ही बने रहते हैं। कुफार और मुशरिकीन दुनिया में दिल के अंधे हैं और आखिरत में भी इसके नतीजे में अंधे होंगे और निजात की कोई सबील ना पाएंगे। और साथ ही ये भी है कि आँखों से नबीना होने की हालत में उठाए जाएंगे। इसी सूरत मुबारका के 11वें रुकू में अल्लाह जल्ला शाअनहू ने इरशाद फरमाया, व नहशुरुहुम यौमल क़ियामती, और क़यामत के दिन हम इन्हें इस हालत में मशहूर करेंगे कि चेहरों के बल अंधे, गूंगे और बहरे होने की हालत में चल रहे होंगे। इनका ठिकाना दोज़ख है, जब वो धीमी हो जाएगी तो हम इसे और ज़्यादा भड़का देंगे। मालूम हुआ कि मुशरिकीन और कुफार जब मशहूर होंगे तो आँखों से अंधे और ज़ुबानों से गूंगे और कानों से बहरे होंगे। अलबत्ता बाद में ज़ुबान को गोयाई बोलने की ताकत दे दी जाएगी और समो बसर यानी कि कान और आँख भी वापस कर दी जाएंगी। दिल के अंधे होकर तो दुनिया ही से गए थे, इब्तदान मशहूर होंगे तो इस वक्त आँखों से भी अंधे होंगे। वमन काना फी हाज़ी अमा फ़हुवा फ़िल आखिरति अमा व अदल्लु सबीला, जो शख्स इस दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा होगा और ज़्यादा राह गुम करता होगा। व इन कादू लयफ्तिनूनका अनिल्लज़ी औहयना अलैका लितफ्तरी अलैना गैरा व इज़ा लत्तख़ज़ूका खलीला, और ये लोग आपको इस चीज़ से हटाने ही लगे थे जिसकी तरफ हमने आपकी तरफ वही भेजी, ताकि आप हमारी तरफ इसके अलावा दूसरी बात की निस्बत कर दें और इस सूरत में वो आपको अपना दोस्त बना लेते। इस आयत मुबारका का नज़ूल बयान करते हुए मुफस्सिरीन ने कई रवायात लिखी हैं। कुरैश मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप अगर हमारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं तो आप इन लोगों को हटा दें जो घिरे पड़े लोग आपके ताबिया हो गए, ताकि हम आपके असहाब में शामिल हो जाए। इतनी बात आयत करीमा में ला ताज़िरुल लज़ीना यदऊना रब्बहुम के सबब नुज़ूल से मौजूद हुई है। सूरह नाम में भी जिक्र गुजर चुका है और बात ये थी कि कुरैश मक्का ने अर्ज़ किया कि आप हमारे लिए आयत रहमत को आयत अज़ाब बना दें
اور آیات عذاب کو آیات رحمت بنا دے تو آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ مشرکین نے کوئی درخواست ایسی کی، صحیح جو روایت اس کے متعلق ہے کہ مشرکین نے کوئی درخواست ایسی کی تھی جس کے قبول کرنے کا اسلام میں کوئی جواز نہ تھا۔ ان لوگوں نے تو کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان باتوں سے ہٹا دیں جن کی آپ پر وحی آئی تھی، اور وہ آپ سے ایسی باتیں منظور کرا لیں جو اللہ کی وحی کے خلاف ہیں، چونکہ یہ چیزیں ان کے مطلب کی تھی اور وحی الہی ان کی خواہش کے خلاف تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے۔ اگر آپ ان کی باتیں مان لیتے تو وہ آپ کو دوست بنا لیتے، لیکن اللہ جل شان نے آپ کو ثابت قدم رکھا اور آپ ان کی طرح ذرا بھی مائل نہ ہو۔ آخر میں یوں ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے اور بالفرض آپ ان کی طرح جھک جاتے تو ہم آپ کو اس زندگی میں اور موت کے بعد دوہرا عذاب چکھاتے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی بھی مددگار نہ پاتے۔ آپ کو جو یہ خطاب فرمایا، یہ خطاب فرضی طور پر ہے اور اس میں امت کے لیے عبرت ہے، یعنی کہ ہم لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ جو بھی کوئی شخص کافروں کی طرف مائل ہوگا، اور میلان کے مختلف درجات ہیں، تو وہ دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔